رات کے 9 بجنے والے تھے۔ حسین شاہ نے گھر میں قدم رکھا تو بیوی کو بڑا فروختہ پایا۔ اس کیفیت کے سبب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس نے پوچھا، خیریت، اس قدر بگڑی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے تمہیں صبح بتایا تھا کہ آج مجھے خان صاحب کی بیٹی کی منگنی کی تقریب میں جانا ہے۔ آسماں نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں کب سے کرن کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ کرن حسین شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے حال ہی میں اپنا گریجویشن مکمل کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی آسماں سے استفسار کیا، کیا کرن کو بھی تمہارے ساتھ جانا تھا؟ نہیں، میں گاڑی کی وجہ سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، وہ برہمی سے بولی۔ مگر گاڑی تو باہر کھڑی ہے۔ حسین شاہ نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولی، مگر گاڑی کے لیے ایک چابی بھی تو چاہیے ہوتی ہے، جو کہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آج سپہر میں یہ کرن گاڑی لے کر گئی تھی، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ واپسی پر اس نے کار کی چابی مخصوص کی ہینگر پر ٹانگ دی ہوگی۔ کی ہینگر کیا وہ بنگلے کے کسی بھی حصے میں نہیں ملی؟ تم میری گاڑی لے جاؤ، حسین شاہ نے معتدل انداز میں کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کرن شام 6 بجے سے 8 بجے تک روزانہ جم جاتی ہے، مگر اب تو 9 بج رہے ہیں، وہ جم سے لوٹی کیوں نہیں؟ تم اسے کال کر کے خود ہی معلوم کر لو۔ وہ حسین شاہ سے اس کی کار کی چابی لیتے ہوئے بیزاری سے بولی، میں کچھ کہتی ہوں تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ اس نے ابھی تک مجھے اپنی ماں کا مقام نہیں دیا۔ سوتیلے رشتے بھی کتنے عجیب اور اذیت ناک ہوتے ہیں، اپنا کلیجہ بھی نکال کر کھلا دو مگر۔ آسماں نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑی اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حسین شاہ کندھے اچکا کر فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ حسین شاہ کی پہلی بیوی حبیبہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ کرن حبیبہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت کرن کی عمر 22 سال تھی۔ وہ ایک آزاد خیال اور من موجی قسم کی لڑکی تھی۔ حسین شاہ نے 1 سال پہلے آسماں سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ گویا بڑھاپے کی شادی تھی۔ آسماں کی عمر 45 سال تھی، مگر وہ 25 سے زیادہ کی نہیں دکھتی تھی۔ وہ ایک معروف بیوٹی پارلر فرسٹ امپریشن کی مالک تھی۔ شاید اسی لیے اس نے اپنے دیکھن دکھن کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یہ آسماں کی بھی دوسری شادی تھی۔ آسماں کا خیال تھا کہ حسین شاہ کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے کرن کو خود سر اور ضدی بنا دیا ہے۔ آسماں کی نظر میں کرن ایک بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ آسماں کی رائے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور تھی، مگر زمینی حقائق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بات میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ اکلوتی اولاد کو والدین کی جانب سے کچھ زیادہ ہی توجہ، پیار، محبت اور آزادی ملتی ہے۔ ان کی ہر ضد اور ہر فرمائش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ والدین کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو۔ حسین شاہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بڑے شاندار انداز میں چل رہا تھا، بلکہ دوڑ رہا تھا۔ اسی لیے کرن کو آنکھ کھولتے ہی زندگی کی ہر نعمت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی دکھ، ایک ہی نقصان تھا، اس کی ماں حبیبہ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ انسانوں کے بیچ جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے گہرا، طاقتور، اٹوٹ اور حساس ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر بھی اس رشتے کی اصلیت اور حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کسی بیٹی کی ماں کا گزر جانا اس کی سانسیں چھن جانے سے زیادہ اذیت ناک اور روح فرسا ہوتا ہے۔ اس نادیدہ قیامت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہو۔ آسماں جا چکی تھی، مگر کرن ابھی تک لوٹی نہیں تھی۔ اس بات نے حسین شاہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ 8 ساڑھے 8 بجے تک جم سے آ جایا کرتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر اطلاع کے دیر تک گھر سے باہر رہی ہو۔ اس نے بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کرنا ضروری جانا۔ یہ دیکھ کر اس کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا کہ کرن کا سیل فون مسلسل سوئچڈ آف آ رہا تھا۔ اس صورتحال نے حسین شاہ کو بے چین کر دیا۔ اس نے فی الفور کرن کے جم کا نمبر ملایا۔ وہ جم رات کے 10 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ایک شائستہ نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ دس از فٹنس فوکس۔ فٹنس فوکس اس جم کا نام تھا۔ دوسری جانب بولنے والی خاتون کی آواز کو حسین شاہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ جم کی ریسیپشنسٹ ہیرا تھی۔ ہیرا، حسین شاہ نے ریسیپشنسٹ کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کرن کا ڈیڈی بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی آپ کے جم میں 6 سے 8 بجے والی شفٹ میں آتی ہے۔
فٹنس فوکس کی ٹائمنگز پہر 4 بجے سے رات 10 بجے تک تھیں اور اس دوران میں 2-2 گھنٹے کی 3 شفٹس ہوا کرتی تھی۔ ہیرا نے پوچھا، سر میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کرن ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ اس نے بتایا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آج جم سے کتنے بجے نکلی تھی؟ سر میں نے تو آج کرن کو جم آتے جاتے دیکھا ہی نہیں، ہیرا نے متذبذب انداز میں کہا۔ آپ ہولڈ کریں، میں اس شفٹ کے کوچ سے پوچھ کر آپ کو کنفرم کرتی ہوں، پلیز ذرا جلدی بتائیں، حسین شاہ نے اضطراری لہجے میں کہا۔ آدھے منٹ کے انتظار کے بعد ہیرا کے بجائے ایک مردانہ آواز حسین شاہ کی سماعت تک پہنچی۔ سر میں وقاص نجمی بات کر رہا ہوں، 6 سے 8 بجے والی شفٹ کو میں ہی ٹریننگ دیتا ہوں۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آج میں اپنے ایک ذاتی کام کی وجہ سے ابھی تک جم میں موجود ہوں۔ کوچ وقاص نجمی کی بات کے اختتام پر حسین شاہ نے اسے اپنی پرابلم کے حوالے سے بریف کیا اور آخر میں کہا، ریسیپشنسٹ نے مجھے بتایا ہے کہ آج کرن جم آئی ہی نہیں۔ ہیرا نے آپ کو غلط نہیں بتایا سر، کوچ نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہی حقیقت ہے۔ جم کے رجسٹر میں آج کی تاریخ میں کرن کی ایبسنٹ لگی ہوئی ہے۔ اوہ، حسین شاہ نے فکر مندی سے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، کیا کرن نے آج چھٹی کرنے کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا؟ نو سر، کوچ کے جواب سے قطعیت جھلکتی تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ حسین شاہ نے الجھن زدہ انداز میں کہا، گھر سے تو وہ جم جانے کا کہہ کر نکلی تھی۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، کوچ نے تسلی آمیز انداز میں کہا، میں اس دور کے ینگسٹرز کے مزاج اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کرن کا اچانک کہیں اور جانے کا پروگرام بن گیا ہو۔ آج کی نسل ایسی ہی موڈی اور من موجی ہے، آپ اسے کال کیوں نہیں کر لیتے؟ وقاص نجمی نے آخری جملہ کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے حسین شاہ کوئی بھلکڑ اور غیر ذمہ دار باپ ہو۔ حسین شاہ نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، کئی بار میں اس کا نمبر ٹرائی کر چکا ہوں مگر اس کا سیل فون سوئچڈ آف آ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اللہ خیر کرے گا سر، کوچ نے بڑے تیقن سے کہا، آپ اس کے قریبی دوستوں کو کال کر کے اس کے بارے میں معلوم کریں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو کرن کا پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو کوچ، حسین شاہ نے تشکرانہ انداز میں کہا، میں آپ کے مشورے پر ابھی عمل کرتا ہوں، آل دا بیسٹ۔ دوسری جانب سے کوچ کی پرخلوص آواز سنائی دی۔ حسین شاہ نے اگلی کال اپنی بیوی کو کی۔ رابطہ ہونے پر اس نے اضطراری لہجے میں آسما کو کرن کے غیاب کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، میں کرن کے لیے بہت پریشان ہوں، تم کوشش کر کے جلدی گھر آ جاؤ۔ اوکے، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، آسما نے کہا، پھر پوچھا، کیا تم نے کرن کی دوست نازیہ سے کانٹیکٹ کیا؟ نہیں تو، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، نازیہ کیوں؟ گھر سے نکلتے وقت کرن نے مجھے بتایا تھا کہ نازیہ اسے پک کرنے آ رہی ہے، آسما نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ نازیہ کو اپنے کسی کام سے کہیں جانا تھا، اس نے کرن سے کہا تھا کہ وہ اسے جم پر ڈراپ کر کے آگے نکل جائے گی۔ اوہ، کیا ٹیلی فون انڈیکس میں نازیہ کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے؟ ہاں ہے، اور میں تمہیں سینڈ بھی کر رہی ہوں۔ آسما نے کہا، نازیہ اپنی کرن کی کلاس فیلو ہے، یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے بولا، نازیہ انکم ٹیکس آفیسر جواد بشیر کی بیٹی ہے۔ بالکل ٹھیک یاد آیا، آسما نے تصدیقی انداز میں کہا، تم نازیہ یا اس کے باپ سے رابطہ کر کے کرن کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو، میں ابھی آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہی ہوں۔ نازیہ، انیکا، حریم، سونیا، الغرض ہر اس لڑکی سے رابطہ کر کے کرن کے حوالے سے پوچھ لیا گیا جس کا کرن کے ساتھ میل تال رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی کرن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ نازیہ نے بتایا کہ اس نے کرن کو پک کرنے کی بات تو کی تھی مگر کسی وجہ سے اس کا پروگرام عین وقت پر کینسل ہو گیا اور اس نے معذرت کر لی۔ وہ کرن کو پک کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کسی قسم کی معلومات رکھتی تھی۔ اس صورتحال نے حسین شاہ اور آسما کو حد درجہ پریشان کر دیا۔ وہ دونوں کرن کے لیے فکر مند تھے اور کرن کا سیل فون لگاتار سوئچڈ آف آ رہا تھا۔ حسین شاہ نے گھائل نظروں سے آسما کی طرف دیکھا اور گمبھیر لہجے میں بولا، میری بیٹی کسی مصیبت میں گھر گئی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جدید محبت۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حسین شاہ کا انداز 100% درست تھا۔ کرن واقعتاً خاصے مشکل حالات سے دوچار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں کرن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
اس وقت وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز قسم پرسی کی حالت میں ایک بستر پر پڑی تھی اور اسے اس حال کو پہنچانے والا ایک بلیک میلر تھا۔ نازیہ نے جب کرن کو پک کرنے سے منع کر دیا تو اس نے آج جم جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ چند روز سے وہ خود کو بہت تھکا ہوا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پریشانی کا سبب تھا وہ کمینہ بلیک میلر جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس بدذات کے ہتھے کرن اور نبیل کی پرائیویٹ ملاقاتوں کی چند تصاویر اور ویڈیو کلپس چڑھ گئے تھے اور وہ انہی کے زور پر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے نمونے کے طور پر 2 تصاویر اور ایک ویڈیو کلپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایسا ہی 1 درجن سے زیادہ مال اس کے پاس محفوظ ہے۔ اگر کرن نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ اس خطرناک مواد کو کرن کے والدین، اس کی تمام دوستوں کو بھیجنے کے ساتھ ہی آن لائن بھی ڈال دے گا، اور اس ذلت و رسوائی کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ جب کرن کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے نبیل سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نبیل ایک سافٹ ویئر کمپیوٹر انجینئر تھا اور کرن سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کرن بھی اس کی چاہت میں سر تپا جکڑی ہوئی تھی۔ ان کو ایک دوسرے سے ملے چند ماہ ہی ہوئے تھے، مگر کرن کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ صدیوں سے محبت کے رشتے میں بندھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ہفتہ 10 دن میں تنہائی میں بھی ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور بہت ساری اخلاقی حدود کو بھی پھلانگ جاتے تھے۔ انہی رنگین اور سنگیت لمحات کے عکس بندی اس منحوس بلیک میلر کے قبضے میں تھی۔ یہ سب اس نے کیسے حاصل کیا ہوگا، اس کا کرن کو کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب ہی اس نے نبیل کو حقیقت حال بتانے کا فیصلہ کیا، اس روز وہ دونوں ہنگامی بنیادوں پر ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں ملے تھے۔ اپنی قابل اعتراض فوٹوز اور ویڈیو کلپ کو دیکھ لینے کے بعد کسی بھی بند کمرے میں نبیل سے ملاقات کرنے کے خیال سے ہی اس کے سر میں ایٹمی دھماکے ہونے لگتے تھے۔ نبیل نے پوری توجہ اور ہمدردی سے اس کی بپتا سنی اور کرن کے خاموش ہونے پر تشویش بھرے لہجے میں بولا، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اس لیے بلیک میلر کے طریقہ واردات کو سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بہت ہی شاطر اور پروفیشنل ہے۔ اس نے ہر بار ایک نئے نمبر سے تمہیں فون کیا۔ جب تم نے رنگ بیک کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی بھی نمبر پر تمہارا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ تم نے مجھے یہی بتایا ہے نا؟ بالکل یہی حقیقت ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ یہ کمپیوٹر جنریٹڈ نمبرز کا کھیل ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مارکیٹ میں ایسے ایسے سافٹ ویئرز اور ایسی ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جنہیں استعمال کر کے کوئی بھی فیک فون نمبر اور مصنوعی لوکیشن جنریٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں چونکہ سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور آئی ٹی کی دنیا کے تمام ہیر پھیر سے اچھی طرح واقف ہوں، اگر میری نیت میں فطور آ جائے اور میں بے ایمانی کا ارادہ کر لوں تو میں کسی بھی شخص کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی مرضی کی لوکیشن اور فون نمبر جنریٹ کر سکتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کر کسی کو بھی جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا یا امریکہ کے نمبر اور لوکیشن سے فون کر سکتا ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے اور میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں تو اس بات پر حیران بلکہ پریشان ہوں کہ اس کمبخت نے ہماری خفیہ ملاقاتوں کو کیسے کیپچر کر لیا۔ وہ یہ بات کیوں کر جان سکتا ہے کہ ہم دونوں کب اور کہاں ملنے والے ہیں؟ یہ نکتہ قابل غور ضرور ہے مگر ناقابل فہم نہیں کرن، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، ہمیں ملتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کرن نے جواب دیا، یہی کوئی 7 سے 8 ماہ۔ تم نے ایک بات نوٹ کی؟ نبیل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے تمہیں جو فوٹیج اور ویڈیو بھیجے ہیں وہ ہماری پچھلی 2 ماہ کی ملاقاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ معاملہ صاف ہے، نبیل نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ بندہ کافی دنوں سے ہمیں فالو کر رہا ہوگا، اس نے اچھی طرح یہ جان لیا کہ ہم عموماً کن جگہوں پر ملتے ہیں۔ اس کا ہوم ورک کمال کا ہے، اس نے ہمارا تعاقب جاری رکھا اور اپنے ذرائع استعمال کر کے کسی بھی طرح ہوٹل کے ان بند کمروں تک رسائی حاصل کر لی جہاں اکثر ہم پیار اور محبت کے لمحات گزارا کرتے ہیں۔ اس خبیث شخص نے ہمارے میٹنگ پوائنٹ پر خفیہ مائکرو ڈیجیٹل کیمراز نصب کر دیے ہوں گے جن کی کارکردگی کو وہ اپنی کسی سسٹم پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا اور ظاہر ہے ریکارڈ بھی کر رہا ہوگا۔ اس طرح اس شیطان نے ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت جمع کر لیے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں زندگی کے مختلف معاملات میں مثبت اور مفید کردار ادا کیا ہے،
وہیں پر اس کے منفی اور تخریبی کارنامے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن سے جرائم پیشہ افراد بھی بھرپور استفادہ کر رہے ہیں، جیسا کہ یہ بلیک میلر۔ اب تو اتنے چھوٹے سائز کے خفیہ ہائی ڈیفینیشن کیمرے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ جو انسان کی آنکھ کے سامنے بھی ہوں تو دکھائی نہیں دیتے۔ اس بلیک میلر نے بھی ہمارے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ایسا ہی ڈیجیٹل HD کیمرہ استعمال کیا ہوگا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ نبیل کی سیر حاصل وضاحت کے اختتام پر کرن نے روحانسے لہجے میں کہا، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ فوٹیجز اور ویڈیو کلپس میرے والدین یا کسی اور جاننے والے تک پہنچیں۔ کرن، یہ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ ہم دونوں کی ذلت ہوگی۔ نبیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے بھی یہ منظور نہیں کہ یوں کوئی سر عام ہماری عزت کا جنازہ نکال دے۔ تو پھر کیا کیا جائے نبیل؟ وہ امید بھری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ تم ہی اس مسئلے کا کوئی حل بتاؤ۔ میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ ہمیں اس بلیک میلر کا مطالبہ پورا کر کے اس سے سارا مواد حاصل کر لینا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، نبیل نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، وہ کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ 5 لاکھ روپے، کرن نے بتایا۔ ٹھیک ہے، نبیل نے کہا، آدھی رقم میں دیتا ہوں، آدھی رقم تم ملاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو ہمیں اس عذاب سے نجات حاصل کر لینا چاہیے۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں نبیل، میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اور تمہیں 2.5 لاکھ ملانے کی ضرورت نہیں، میں بآسانی 5 لاکھ کا انتظام کر لوں گی۔ لیکن میرے ذہن میں 2 سوال اٹھ رہے ہیں۔ کون سے 2 سوال؟ نبیل نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ نمبر 1، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اگر 5 لاکھ وصول کرنے کے بعد بھی اس مردود نے سارا کانٹینٹ ضائع نہ کیا اور آئندہ دوبارہ کبھی بلیک میل کرنے کی غرض سے اس کانٹینٹ کا بیک اپ اپنے پاس رکھ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اور نمبر 2، وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، ان فوٹوز اور ویڈیوز میں ہم دونوں نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا مشترکہ ایشو ہے، پھر اس نے صرف مجھ سے کانٹیکٹ کیوں کیا؟ میں تمہارے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا، نبیل نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں محدود آمدنی والا ایک تنخواہ دار ملازم ہوں، میں فوری طور پر اسے 5 لاکھ روپے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور وہ قسط وار وصولی کا کوئی 5 سالہ منصوبہ بنانے سے تو رہا، جبکہ میرے مقابلے میں تم اس کی نگاہ میں ایک موٹی مرغی، ایک تگڑی پارٹی ہو۔ تمہارے ڈیڈی ارب پتی بزنس مین ہیں، تمہاری نظر میں 5 لاکھ روپے کی حیثیت مونگ پھلی کے دانے جتنی ہے، تم اس کے مطالبے پر صرف 24 گھنٹے میں اس رقم کا بآسانی بندوبست کر سکتی ہو۔ اب رہا تمہارا پہلا سوال۔ اس نے ڈرامائی انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر کرن کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے یہی دیکھا ہے کہ بے ایمانی کے سارے دھندے پوری ایمانداری کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ بلیک میلر بھی 5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد وہ سارا مواد تمہاری نظر کے سامنے ڈیلیٹ کر دے گا جس کے بل بوتے پر وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، اور اس شک سے بچنے کے لیے کہ اگر اس نے رقم وصول کرنے کے بعد بھی تمہیں دھوکہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ کیسا آئیڈیا؟ کرن کے استفسار سے گہری دلچسپی جھلکتی تھی۔ اس حرام خور کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی خاطر میں ایک کام کر سکتا ہوں، نبیل نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کرن نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سا کام؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی شرٹ ہے جس کے گریبان یعنی سامنے والے حصے میں بٹن لگے ہوئے ہوں؟ کرن کے سوال کے جواب میں اس نے سوال کر دیا، ہاں 2-3 ایسی شرٹس ہیں میرے پاس۔ وہ اپنی گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، بلکہ میں نے 2 روز پہلے ہی ایک ایسی کرتی خریدی ہے جس کے سامنے والے حصے میں بٹن پٹی موجود ہے، بس تو سمجھو کام ہو گیا، نبیل نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تمہاری اس کرتی کے ایک بٹن کو نکال کر اس کی جگہ بٹن ہی کے رنگ اور سائز کا ایک HD مائکرو ڈیجیٹل کیمرہ ایڈجسٹ کر دوں گا جو میرے حکم پر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دے گا، اور اس کی کارکردگی میرے سسٹم میں سٹور ہوتی جائے گی۔ جب تم بلیک میلر کو اس کی مطلوبہ رقم دینے جاؤ تو وہی کرتی زیب تن کر لینا۔ اس طرح تمہارے اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ تمہارے خدشے کے مطابق اگر اس نے کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کی تو میں اس کا بینڈ بجا کر رکھ دوں گا۔ وہ کیسے نبیل؟ کرن نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ ایک تو ہمارے پاس اس کے بلیک میلر ہونے کا ٹھوس ثبوت آ جائے گا، نبیل وضاحت کرتے ہوئے بولا،
ہم اس ریکارڈنگ کو آن لائن ڈالنے کی دھمکی دے کر اس کی بولتی بند کر سکتے ہیں۔ دوسرے، تم ایک بات ذہن میں رکھو کہ میں نے اتنے سال گھاس کھودنے کا کام نہیں کیا، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ اگر وہ بدقماش چند فوٹوز اور ویڈیو کے ذریعے تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ کو ایڈوب فوٹو شاپ کا بگار لگا کر ایسی چٹخارے دار ڈش بنا دوں گا کہ کھانا تو دور کی بات، اس کی خوشبو ہی سے پورا سوشل میڈیا مہک اٹھے گا اور اس بلیک میلر کو کہیں بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ زبردست، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ نبیل، تم نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی ہے۔ ایڈوب فوٹو شاپ کی اگر ضرورت پیش آ گئی تو تم مجھے آف کرنا نہیں بھولنا۔ فکر نہیں کرو میری جان، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، میں اس کانٹینٹ میں سے تمہیں آؤٹ کر کے کسی فرضی حسینہ کو ان کر دوں گا۔ یہ کام میرے لیے چٹکی بجانے جیسا سہل ہے۔ پھر اس نے کرن کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے اضافہ کر دیا، خلوت ہو یا جلوت، زندگی کے ہر فریم میں تمہارے ساتھ صرف مجھے ہی نظر آنا چاہیے۔ کیا کہتی ہو؟ ویل سیڈ، آئی ایگریڈ، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، نبیل نے سرسری انداز میں پوچھا، تم اس بلیک میلر کی آواز کو تو اچھی طرح پہچاننے لگی ہوگی؟ نہیں یار، وہ بے بسی سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، وہ اپنی اصلی آواز میں بات نہیں کرتا، اس کا لب و لہجہ رومانٹک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مشین بول رہی ہو یا پھر کوئی خلائی مخلوق۔ میں سمجھ گیا، نبیل نے توانا لہجے میں کہا، وہ عیار یقیناً تم سے بات کرنے کے لیے وائس چینجنگ مشین کا استعمال کر رہا ہے، آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے، بلکہ آڈیو اور ویڈیو دونوں قسم کی ایڈیٹنگ کے لیے ایسے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز مل جاتی ہیں جو کیا کا کیا بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ تمہاری فیلڈ ہے نبیل، کرن نے کہا، تم اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس گفتگو کے نتیجے میں کرن کے دل و دماغ کا بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ آئندہ 2 روز تک ان کے بیچ بلیک میلر سے نمٹنے کے موضوع پر ہی بات ہوتی رہی تھی، اور آج جب نازیہ نے فون کر کے کرن کو بتایا کہ وہ اسے پک کرنے نہیں آ رہی تو اس نے جم خانے کے بجائے گھر پر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر اسی وقت بلیک میلر کی کال آ گئی۔ اس نے کرن کو 5 لاکھ کے ساتھ ایک ایڈریس پر پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ کرن نے رقم کا بندوبست کر رکھا تھا، 5 لاکھ کے کرنسی نوٹ اس کی الماری میں پڑے تھے۔ اس نے مائکرو HD کیمرے والی کرتی پہنی، رقم کو اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا اور آسما کو یہ بتا کر وہ گھر سے نکل گئی کہ نازیہ اسے پک کرنے آ رہی ہے۔ اس نے ایک آٹو رکشہ پکڑا اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ چند منٹ ہی میں بلیک میلر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک نو تعمیر شدہ اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جس کے زیادہ تر فلیٹس ابھی غیر آباد ہی تھے۔ اس نے مطلوبہ فلیٹ کے دروازے پر دستک دی تو اسی لمحے اس کے سیل فون پر کسی ان نون نمبر سے کال آ گئی۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ہیلو، کون؟ میں وہی ہوں جس سے تم ملنے آئی ہو۔ دوسری جانب سے بولنے والے کی مخصوص رومانٹک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں ایک کھڑکی سے بلڈنگ کے گیٹ پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا، میں نے تمہیں بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اینی ہاؤ، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، تمام فوٹوگرافز اور ویڈیوز کی قیمت لائی ہونا؟ ہاں، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، 5 لاکھ روپے میرے پرس میں موجود ہیں۔ ویری گڈ، وہ معتدل انداز میں بولا، میں تعاون کرنے والوں کی قدر کرتا ہوں بیبی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ کرن نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے سر کے عقبی حصے میں کسی نے آہنی ضرب لگائی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تارے سے جھل ملاتے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ اس کا سر اتنی شدت سے چکرایا کہ اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ وہ لڑکھڑائی اور تیورا کر فرش بوس ہو گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ حسین شاہ اور آسما شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ عزیز و اقارب، دوست، احباب اور ہر وہ جگہ جہاں کرن جا سکتی تھی وہاں فون کر کے چیک کر لیا گیا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آسما اگرچہ کرن کی ستیلی ماں تھی، لیکن اس سچویشن میں وہ اپنی شوہر سے 10 گنا زیادہ کرن کے لیے پریشان تھی۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو حسین شاہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اب تو شہر کے ہسپتالوں کو چیک کرنا باقی رہ گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور کام ہے۔ آسما نے پرسوچ انداز میں کہا۔ حسین شاہ نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ کون سا کام؟ کرن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانا، آسما نے جواب دیا۔ باقی کے سارے کام پولیس خود کر لے گی۔ تمہارا مطلب ہے ہمیں تھانے جانا چاہیے؟ سر دست یہ ضروری نہیں ہے،
آسمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر؟ حسین شاہ سوالیہ نظروں سے بیوی کو تکنے لگا۔ تعلقات اچار ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، جو تعلق وقت پر کام نہ آئے وہ جائے بھاڑ میں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، حسین شاہ نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ڈی ایس پی حاضر ڈیوٹی اکرام اللہ، آسمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اس سے تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ تم فوراً اس ڈی ایس پی کو فون لگاؤ اور اسے صورتحال سے آگاہ کر دو۔ باقی کے معاملات اکرام اللہ خود سنبھال لے گا۔ او یس، حسین شاہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا۔ کرن کی گمشدگی نے تو میری مت مار دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دھیان اکرام اللہ کی طرف نہیں گیا۔ اب تو میں نے یاد دلا دیا ہے نا، آسمہ نے معتدل انداز میں کہا۔ ہری اپ، اکرام اللہ کو کال لگاؤ۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے حسین شاہ نے اپنا سیل فون اٹھا لیا۔ قبل اس کے کہ وہ ڈی ایس پی اکرام اللہ کا نمبر ملاتا، اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے سیل فون کے ڈسپلے پر نگاہ ڈالی تو وہاں دبئی کا ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ شوہر کو متذبذب دیکھ کر آسمہ نے پوچھا، کس کا فون ہے؟ کوئی ان نون نمبر سے کال کر رہا ہے، حسین شاہ نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ کنٹری کوڈ دبئی کا ہے، کال پک کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف کون ہے؟ حسین شاہ نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی اور انتہائی محتاط لہجے میں کہا، ہیلو، امید ہے اب تک تم نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، دوسری طرف موجود شخص نے روبوٹک مشینی انداز میں کہا۔ حسین شاہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں ابھی اپنے دوست ڈی ایس پی اکرام اللہ کو کال کرنے جا ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ بری بات، اس نے روبوٹک آواز میں ہی سرزنش کی، میں ہوں نا تمہاری ہر مشکل کو حل کرنے والا، پھر پولیس کو اس انتہائی ذاتی معاملے میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت؟ آسمہ نے حسین شاہ کے چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کس کی کال ہے شاہ جی؟ پتہ نہیں کون ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، ایسا محسوس ہو رہا ہے میں کسی مشین سے ہم کلام ہوں۔ وہ بالکل ایک روبوٹ کی طرح بات کر رہا ہے۔ شاہ جی، فون کو سپیکر پر ڈال دو، دوسری جانب بولنے والے نے تحکمانہ انداز میں کہا، تاکہ تمہاری بیوی بھی یہ اہم گفتگو سن سکے اور تمہیں مفید مشورے بھی دے سکے۔ حسین شاہ نے فوراً سے پیشتر اس کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے سیل فون کا سپیکر آن کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سپیکر پر وہی مشینی آواز ابھری۔ اس بار وہ آسمہ سے مخاطب تھا، آنٹی، میرے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولی، تمہاری آواز بالکل خلائی مخلوق جیسی ہے، مگر بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم کون ہو؟ تم ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آنٹی، آپ مجھے اغوا کار، کڈنیپر یا جو بھی سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کرن اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ ایک خاص بات یہ کہ وہ شخص آسمہ سے شائستہ لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ حسین شاہ کے ساتھ اس کا انداز خاصا اکھڑا ہوا تھا۔ آسمہ نے اس سے استفسار کیا، تم نے ہماری بیبی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ہم سے کیا دشمنی ہے؟ اور تم تو دبئی سے بات کر رہے ہو، پھر کرن تمہارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ آنٹی، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ہر سوال کا جواب بڑے تحمل سے دے دوں گا، لیکن یہ رعایت شاہ جی کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، کرن کو منظر عام سے غائب ہوئے لگ بھگ 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کراچی سے دبئی جانے کے لیے اس سے آدھا وقت بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرن اس وقت کراچی ہی میں ہے اور میرے آدمیوں کی تحویل میں ہے۔ آپ کے اطمینان اور تسلی کے لیے میں اس کی ایک دم فریش پک آپ کے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل روبوٹک سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں یہ درست ہے کہ میں اس وقت دبئی میں ہوں، باقی جہاں تک کرن کی کڈنیپنگ کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق براہ راست شاہ جی سے ہے۔ آپ جلدی سے کنفرم کریں کہ کرن کی تصویر آپ کو مل گئی تاکہ میں شاہ جی کا دماغ درست کر سکوں۔ میری اصل دشمنی اسی شخص سے ہے، یہ ایک پرانا حساب ہے جسے آج میں چکتا کر دوں گا۔ ہاں، کرن کی تصویر میرے سیل فون میں آ گئی ہے، آسمہ نے تصدیقی انداز میں کہا، مگر وہ سو کیوں رہی ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ریلیکس آنٹی، روبوٹک آواز میں بولنے والے نے تشفی آمیز انداز میں کہا، میں نے خواب آور انجیکشن دے کر اسے گہری نیند سلانے کی ہدایت کی تھی تاکہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ میرے بندوں نے اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کرن کو میٹھی اور پرسکون نیند میں پہنچا دیا ہے۔ وہ آدھے سے پونے گھنٹے میں خود ہی بیدار ہو جائے گی۔
تب میں آپ لوگوں سے اس کی لائیو بات بھی کروا دوں گا۔ اب میں شاہ جی سے معاملہ طے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب آپ کی اس شخص سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ توجہ سے ہماری گفتگو سنیں اور جہاں ضروری سمجھیں اس بد دماغ شخص کو مشورہ بھی دیں، کیونکہ یہ کرن کی زندگی کا سوال ہے۔ حسین شاہ اور آسمہ سیل فون پر نگاہیں جمائے اور اپنی سماعتوں کو اس مشینی آواز پر لگائے دبئی میں بیٹھے ہوئے اس نامعلوم اغوا کار شخص کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ روبوٹک آواز حسین شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی،